وہ زمانہ ایسا تھا جب وقت گھوڑوں کی دوڑ اور اونٹوں کی آہستہ چال سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان لڑکے کی جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف ایک نیک اور عزت دار خاندان کا لڑکا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گاؤں میں اپنی بوڑھی ماں اور بیمار باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ یوسف کے والد ناصر بستی کے ایک بڑے زمیندار کی جاگیر پر محنت سے ہل چلاتے اور اپنی روزی کماتے تھے۔ ان کا گھرانہ بھلے ہی امیر نہ تھا مگر عزت اور ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب فصلیں کٹ کر تیار ہو رہی تھی، شہر سے ایک وبا گاؤں میں داخل ہوئی۔ اس وبا نے سب سے پہلے یوسف کے والد ناصر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ دن گزرتے گئے اور ایک سرد رات ناصر اپنے پیاروں کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ یوسف نے باپ کی میت کو کندھا دیا مگر اس کا دل بھی گہرے درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ دکھ کے ساتھ اب ایک اور بوجھ بھی تھا، فاقہ کشی کا ڈر۔ ناصر کے جانے کے بعد گھر میں کمانے والا کوئی نہ رہا۔ ماں کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی اور گھر کے خرچے آسمان کو چھو رہے تھے۔ یوسف کو یہ برداشت نہ ہوا کہ اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ وہ ایک باضمیر اور غیرت مند نوجوان تھا۔ اس نے اپنے گاؤں میں کام تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر سب دروازے بند تھے۔ آخرکار یوسف نے ایک بہت مشکل فیصلہ کیا۔ وہ ایک بڑے شہر کی طرف سفر کرے گا جو یہاں سے کئی دنوں کی مسافت پر تھا۔ اس شہر کا نام تھا فردوس، جو اس دور میں تجارت کا ایک بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ وہاں ضرور کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا۔ یوسف نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی۔ بوڑھی ماں کا دل ڈوب گیا۔ بیٹے کو جو ان کا اکلوتا سہارا تھا اتنے لمبے اور خطرناک سفر پر کیسے بھیج دیتی؟ ماں روتے ہوئے بولی، میرے یوسف، تو میرا اکلوتا چراغ ہے۔ یہ سفر تو قافلوں کے لیے بھی مشکل ہے، تو اکیلا کیسے جائے گا؟ یوسف نے ان کا ہاتھ تھاما۔ ماں جی، آپ کا بیٹا بہادر ہے، میں آپ کا دیا ہوا ایمان ساتھ لے جا رہا ہوں۔ بھلے راستہ مشکل ہو، میں خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ بالآخر ماں نے باری دل سے اجازت دے دی۔ یوسف نے اپنا پرانا چمڑے کا تھیلا اٹھایا جس میں صرف ایک بوسیدہ کمبل، چند سوکھی روٹیاں اور ایک پانی کا مٹکا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، اس کی پیشانی چومی اور صبر اور ایمانداری کی نصیحت کے ساتھ رخصت کیا۔ یوسف نے پیدل سفر شروع کیا اور چند دن بعد ایک بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یہ قافلہ فردوس کی طرف جا رہا تھا۔ بیابان کے راستے سخت تھے مگر یوسف کے دل میں اپنی ماں کی یاد اور کام حاصل کرنے کی لگن تھی جو اسے چلا رہی تھی۔ ایک شام قافلے نے ایک قدیم اور ویران سرائے کے کنڈرات کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ یہ سرائے مسافروں کی آرام گاہ تھی جو اب صرف پتھروں کا ڈھیر تھی۔ رات گہری اور سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ صحرا کی رات نے اپنی پوری وحشت دکھانی شروع کر دی تھی۔ یوسف نے خود کو کمبل میں لپیٹا اور سونے کے لیے ایک مناسب اور محفوظ کونا تلاش کرنے لگا۔ جب وہ سرائے کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ بیٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر زمین پر ایک چیز پر پڑی۔ یہ ایک چھوٹا سا نفیس چمڑے کا تھیلا تھا۔ یہ کسی امیر تاجر کا معلوم ہوتا تھا۔ یوسف نے فوراً وہ تھیلا اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا مگر ہر کوئی سو رہا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے تھیلا کھولا۔ اندر جو کچھ تھا اسے دیکھ کر یوسف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تھیلے میں اشرفیوں اور سونے کے سکوں کا ایک ڈھیر تھا۔ اتنی دولت جو اس کے گاؤں کے ایک غریب کسان کی کئی نسلوں کو پیٹ بھر کر کھلا سکتی تھی۔ یوسف کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یوسف نے سوچا، یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میری ماں کی دوا، ہمارا ٹوٹا ہوا گھر، باپ کا قرضہ، یہ سب ایک پل میں ختم ہو سکتا ہے۔ میں یہ دولت لے کر فوراً واپس لوٹ سکتا ہوں۔ کوئی نہیں جان پائے گا کہ یہ تھیلا مجھے ملا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ پھر اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، نہیں، میرے باپ ناصر نے مجھے ہمیشہ سکھایا تھا کہ ایمانداری دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔
میری ماں نے رخصت کرتے وقت بھی مجھے اسی بات کی نصیحت کی تھی، اگر میں اس دولت کو چھپا لوں گا تو میں اپنے باپ کی تعلیم اور اپنی ماں کی محبت کا قاتل بن جاؤں گا، چاہے میں بھوکا ہی رہ جاؤں، مگر میری ضمیر پر چور کا داغ نہیں لگنا چاہیے۔ یوسف نے لمبا سانس لیا اور دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ یہ امانت اس کے مالک تک ضرور پہنچائے گا۔ اس نے سونے کی اشرفیوں کو دوبارہ تیلے میں رکھا۔ جب اس نے تیلے کو ٹٹولا تو اندر ایک مخصوص نقش والی چاندی کی مہر نکلی۔ یہ مہریں اس دور کے بڑے تاجر اپنی پہچان کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مہر کے نیچے ایک بوسیدہ خط بھی تھا۔ خط پر شہر فردوس کے ایک بہت بڑے تاجر حاجی سلیمان کا نام اور ان کی حویلی کا پتہ درج تھا۔ یوسف جان گیا کہ امانت کا مالک بہت بڑا آدمی ہے اور وہ یقیناً اسے ڈھونڈتا ہوگا۔ اگلے دن قافلہ شہر فردوس کی طرف روانہ ہوا۔ یوسف کی تکن اور سفر کی مشقت اب اس کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے پاس اب ایک بڑا مقصد تھا، امانت کی واپسی۔ 2 دن کے مشکل سفر کے بعد یوسف شہر کی بلند و بالا عمارت کے پاس پہنچا۔ وہ سیدھا خط پر درج پتے کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ایسی عظیم الشان حویلی کے سامنے کھڑا تھا جسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ دولت کی دیوتا یہاں قیام پذیر ہے۔ یہ حویلی پتھر کی بہترین کاریگری کا نمونہ تھی۔ یوسف نے دروازے پر لگی زنجیروں کو کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک معزز اور خوشپوش دربان باہر نکلا۔ دربان: کیا چاہیے تمہیں؟ یہ حاجی سلیمان کی حویلی ہے، یہاں فقیروں کا آنا منع ہے۔ یوسف: میں فقیر نہیں ہوں، میں ایک مسافر ہوں اور میں حاجی سلیمان صاحب سے ایک بہت ضروری امانت کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے یوسف کے چہرے کی سچائی کو بانپ لیا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ یوسف بڑے دالان سے گزرتا ہوا ایک خوبصورت کمرے میں پہنچا جہاں ایک شاندار لباس میں ملبوس بزرگ حاجی سلیمان بیٹے حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کی آثار تھے۔ یوسف نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا اور بغیر وقت ضائع کیے چمڑے کا تیلا اور چاندی کی مہر میز پر رکھ دی۔ یوسف نے ساری صورتحال بتائی، قافلے کا پڑاؤ، سرد رات اور امانت ملنے کی تفصیل۔ حاجی سلیمان نے جب اپنا تیلا اور مہر دیکھی تو ان کے چہرے پر حیرت، خوشی اور سکون کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ اس رقم کے کھو جانے سے شدید پریشان تھے۔ حاجی سلیمان نے آواز باری کرتے ہوئے پوچھا، اے نوجوان، کیا تم نہیں جانتے کہ اس تیلے میں کتنی اشرفیاں ہیں؟ یہ اتنی دولت ہے کہ تم اپنے گاؤں کے تمام پاکے ختم کر سکتے تھے۔ کیا تمہیں ذرا بھی لالچ نہیں آیا؟ یوسف نے نظریں جھکا کر کہا، جناب، میں غریب ضرور ہوں لیکن میرا ضمیر اب بھی زندہ ہے۔ میرے والد نے مجھے سکھایا تھا کہ بھوک سے مر جانا قبول ہے مگر حرام مال کو ہاتھ لگانا نہیں۔ یہ آپ کی امانت تھی اور امانت میں خیانت سب سے بڑا گناہ ہے۔ حاجی سلیمان اٹھ کر یوسف کے پاس آیا اور اسے گلے لگایا۔ حاجی سلیمان، میں نے آج تک ایسی سچائی اور ایمانداری کسی میں بھی نہیں دیکھی۔ تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ تم بتاؤ، تم یہاں کیوں آئے تھے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ یوسف نے ان کی ایمانداری سے متاثر ہونے کی کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ نوکری کی تلاش میں آیا ہے۔ حاجی سلیمان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایماندار آدمی 1000 ہنرمندوں سے بہتر ہوتا ہے۔ حاجی سلیمان نے بڑی فخر سے اعلان کیا، میں تمہیں اپنے سب سے بڑی تجارت، مسالوں اور گوڑوں کے کاروبار کا حصہ بناؤں گا۔ تم میرے گوداموں کی حساب کتاب کی نگرانی کرو گے اور میرے ساتھ قافلوں میں سفر کرو گے۔ آج سے تمہارا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ یوسف کی آنکھیں احسان مندی سے بھر آئی۔ اسے اپنے والد کی باتیں یاد آئی کہ ایمانداری کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اسے اس کی سچائی کا ایسا بہترین پل ملا ہے۔ اب وہ اپنی ماں کو عزت کی زندگی دے سکے گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں بڑی سی بڑی دولت بھی ایمانداری اور ضمیر کی پاکیزگی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ انسان کو چاہے کتنی ہی مشکل کا سامنا ہو، اسے اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایمانداری ایک ایسا بیج ہے
جو جب پلتا ہے تو آپ کو نہ صرف دنیا میں عزت دیتا ہے بلکہ آپ کی تمام مشکلات کا حل بھی بن جاتا ہے۔ صبر کرو اور سچ پر قائم رہو، تمہارا انعام تمہیں خود ڈھونڈ لے گا۔